میں بزنس میں خوش تھا, پھر میں ہلکا سا یہاں برٹش پالیٹکس میں جا رہا تھا یا ٹچ کر رہا تھا ان دیٹ سینس. لیکن پھر 2008 میں پھر مجھے خان صاحب ٹکرا گئے. وہ ابھی ہم جاتے ہیں, ابھی اس سے پہلے آتے ہیں, وہ تو آپ کا پورا چیپٹر ہے. خان صاحب سے آپ کی 2008 میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی؟ نہیں, ان سے پہلے ہوتی رہتی تھی. اچھا. اور 2008 میں میری فیملی اور کئی اور اٹک کی آس پاس کے علاقوں کی فیملیز جو انڈیپینڈنٹ تھی لیکن جو تگڑی تھی, ان نے خان صاحب کو پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا انکنڈیشنلی. تو اس میں ہماری فیملی اور سے سب سے آگے تھی. تو جب وہ ان نے جوائن کیا تو اس کے کوئی 2-3 مہینے بعد, بلکہ اس کے لیے میں نے پاکستان میں گیا, پریس کانفرنس میں بھی پیچھے آئی تھنک بیٹھا. تو پھر اس کے بعد خان صاحب یہاں آئے تھے لنڈن. تو ایک کامن دوست تھا ہمارا, ان نے مجھے کال کی کہ یہاں ہم کھانے پہ جا رہے ہیں تو آ جاؤ ذرا. میں جی. اچھا. تو پھر وہاں سے پھر ہماری کیسے کہہ سکتے ہیں ایک دوستی شروع ہوئی ہے, بٹ اٹ واز اونلی فرینڈشپ ایٹ دا ٹائم. اوکے. دیکھیں, what I do want to understand is کہ how come a British born exposed to مطلب پاکستان آپ کا ایکسپوجر اس طرح مطلب نہیں تھا کہ جس طرح آپ کی فیملی کا مین چنک رہا ہے پالیٹکس کے اندر, yet you were placed in a very powerful مطلب position with very little کہہ لیں کہ گورنمنٹ ایکسپیرئنس. How does that happen? I think I was placed in that position because of my little government experience. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس گورنمنٹ ایکسپیرئنس ہوتا ہے یا آپ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہوتے ہیں تو آپ اپنی منسٹری بھی ایک بڑی ٹریڈیشنل طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں یا پاکستان آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈوائزرس کے رول میں آتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں سکسیزفل ہوں, جن کو ایکسیکیوشن آتی ہو, جو چیزوں کو رن کر سکیں. اور آئی ول سے کہ فخر سے کہ آئی تھنک میری جو منسٹری تھی, آئی تھنک اٹ واز ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ, ون آف دا بیسٹ. اس میں سے کئی ہمارے منسٹرز نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن اٹ واز ویل پرفارمنگ منسٹری. اور وہ جو ٹرانزیشن تھا وہ کچھ آپ دیکھ لیں کوئی 10 سال کا تھا. پالیٹکس میں نہ ہونا, نہ انوالو ہونا کوئی 5-6 سال, پھر آہستہ آہستہ بیک روم پالیٹکس میں انوالو ہونا, جو بھی میٹنگس تھی, جلسے تھے, انوالومنٹ تھی پاکستان میں. پھر آئی فاؤنڈ مائی سیلف کہ میں سال میں کوئی 6-8 مہینے پاکستان میں گزار رہا تھا ٹورڈز دی اینڈ. اور پھر ویسے آہستہ آہستہ بلڈ ہوتا گیا. Just to get this clear, you gave up your British passport? جی, بٹ آفٹر آور گورنمنٹ فیل, ناٹ بیفور. کیوں؟ بیکاز جب گورنمنٹ گری تھی تو ایک انسرٹنٹی لوگوں میں ہوتی ہے کہ جی اب کیا ہو گیا, اب تو سب کچھ ختم ہو گیا, حکومت گر گئی ہے, خان صاحب ختم ہو گئے ہیں, یہ بھاگ جائے گا, یہ یہاں رہے گا یا نہیں, یہ واپس اپنے لندن لائف اسٹائل میں چلا جائے گا. تو ٹک 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 ٹک, جی یہ سارے ٹک کر دیا آپ نے. جی, تو وہ ساری چیزیں اس سرٹنٹی کو دینے کے لیے I gave up my passport. Just to prove it to them. نہیں, اور دوسری چیز یہ تھی کہ آئی ایم ان پالیٹکس فار لائف ناؤ, چاہے جو بھی. But do you think it's worth it? That only the end will tell. ابھی آپ میں سے کیسے کہہ سکتے ہیں. نہیں, مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, پاسپورٹ از اے ویری اسٹرانگ تھنگ, اینڈ اسپیشلی مطلب کچھ لوگ تو ایکوائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایکوائرڈ اٹ, بٹ یو ور بورن ود اٹ. Sure. سو وہ ایک یور ٹرو آئیڈینٹی از فرام ہیئر, اینڈ ٹو گیو دیٹ اپ, واٹ واز دا مین فورس بہائنڈ دیٹ؟ دیکھیں, جب آپ کو ہمیشہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ آپ ہر طرف نہیں کھیل سکتے. تو یا میں نے پالیٹکس کرنی تھی ایز اے پروفیشن اینڈ سیریسلی فار لائف, یا میں نے نہیں کرنی تھی. مجھے ان میں سے نہیں بننا تھا جو آ کے ایک رول لے کے 3-4 سال 5 سال اور بس چلے جائیں, اینڈ دیٹس اٹ, اور ان کی سی وی پہ ایک ٹک آ گیا کہ جی ہی از ہیلڈ اے منسٹریل رول یا جو بھی. آئی ایم ان پالیٹکس فار گڈ, آئی ایم 43, I have another 20-30 years in politics ahead of me. اللہ خیر. تو وہ میرے ایک ویژن ہے. I'm very passionate about my country as much as I know it sounds cliche اور سب کہتے ہیں, لیکن I think to a large degree میں نے prove بھی کیا ہے. تو اس اسٹرگل کا حصہ ہونے کے لیے آپ کو you have to give up some sacrifices. میں اگر ٹھیک ہے لاجک would have said کہ یار آپ نہ گیو اپ کرتے جب الیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن الیکشنز کسی وقت بھی ہو سکتے تھے. اس میں کبھی یہ تھا کہ 2 مہینے میں الیکشنز کال ہو جائیں گے, انٹرم گورنمنٹ صرف 3 مہینے کے لیے لاسٹ کر سکتی ہے, وہ 6-8 مہینے کے لیے کے پی میں 10-12 مہینے کے لیے چلے گئی. تو یہ سارے گیس ورک تھا. تو اس ایمبیگوٹی کو ہٹانے کے لیے کہ نہیں میں یہیں ہوں, میں پورا وقت پاکستان میں تھا. وہ تو جب میں باہر آیا تو اس کے کچھ 10-12 دن بعد 9 مئی ہو گیا, اور اس میں ظاہری بات ہے
میرے پہ کیسز ہو گئے اور ہر چیز ہو گیا کہ میں ابھی ایئرپورٹ سے باہر نکل نہیں سکتا اگر میں پاکستان پہنچوں. اور کئی کیسوں میں خان صاحب کے ساتھ ہوں. تو اس وقت جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اپروورز بنائے جائیں ہیں, کس طریقے سے. آپ کی پارٹی کو تو ہر طرح سے انہوں نے ڈینائی کر دیا ہوا ہے, مطلب یو گائز آر ایون ٹچ. جی تو آئی ڈونٹ تو واپس جانا, اگر میں ہیرو بنوں اور ایئرپورٹ پہ جا کے اغوائی ہو جاؤں, ابڈکٹ ہی ہوں گا, تو اس کے بعد جو نکلے گا, اگر کچھ خان صاحب کے کیسز کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پڑے تو وہ سمجھداری نہیں ہے. تو خان صاحب نے پھر مجھے کال کی 9 مئی کے بعد کہ تم نے ہرگز واپس نہیں آنا اور تم نے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ ایک لڑنا. ہاں بٹ یو بین ویری کوائٹ اوور دی پاسٹ فیو منتھس, جہاں آپ کی پارٹی کے اوپر, اگر آپ لیٹس ٹاک اباؤٹ the white elephant in the room, جہاں آپ کی اپنی پارٹی is running around like a headless chicken right now. I'm sorry to use that word, but it's chaotic right now. Sure. Where do you see yourself, because آپ کے کوئی 3-4 مہینے سے کوئی اتنے اسٹیٹسز بھی نہیں آ رہے تھے, you weren't keeping yourself in the media also. پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی انٹرنل ڈیوائڈ ہو رہا ہے, انٹرنل پالیٹکس ہو رہی ہے, پیپل آر اگینسٹ ایچ ادر. Why isn't PTI acting like a true democratic party? کہ آپ لوگوں کا اگر ایک لیڈر ہٹ کیا ہے تو وہ اتنی سالڈ ہونی چاہیے تھی کہ اٹ کین فنکشن آن اٹس اون. مجھے پاکستانی پالیٹکس سے یہ بڑا ہے کہ ہوتا ہے کہ جی نواز شریف کو ہٹا دیں تو وہ مطلب پارٹی کلیپس کر جاتی ہے, زرداری صاحب کو ہٹا دیں وہ پارٹی کلیپس کر جاتی ہے, خان صاحب کو ہٹا دیں تو PTI کلیپس کر جاتی ہے. Why is it always driven on one man? دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ I don't think I'm quiet. I think I'm one of the most vocal. I don't think کہ میرے سے زیادہ کوئی ہے میرے کالج, ظاہری بات ہے, لیکن جو گنڈا پور چائے ہوئے جو انہوں نے لائم لائٹ لی, نہیں وہ تو چیف منسٹر ہیں نا اور پاکستان کے اندر ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ لائم لائٹ ان کو لینی چاہیے. CM ہے, باہر بیٹھے ہوئے میں کتنی لائم ہے, لیکن کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا کا انٹرویو ہو, کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو, سارے UN کا کیس جو خان صاحب نے جیتا ہے, آپ یہاں کے لارڈشپ, یہاں کے ان ہاؤس آف لارڈز میں جو میٹنگز ہوئی ہیں جو بہت درد ہوا تھا وہاں, یہ ساری چیزیں تو تھیں. تو لیکن دیٹ از وہ میرا رول ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ مجھے پاکستانی میڈیا پہ آنے نہیں دیتے, میرے پہ بین ہے. جو بھی چینل مجھے لیتا ہے 2 آپ کی پوری پارٹی کے اوپر بین نہیں, میرے پہ تو خاص طور پہ جو بھی آخری لیٹر جو پیمرا کا تھا, نا ہوپ آپ ایئر کر سکتے ہیں اس کو, میں آپ کو بھیج دوں گا. اس میں سب کا لکھا ہوتا ہے کہ جو ابسکانڈرز ہیں وہ بین ہیں, اور آخر میں خاص لکھا ہوتا ہے اسپیشلی ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے پہ تو خاص درد ہے, تو اس لیے مجھے پاکستانی میڈیا پہ آنے نہیں دیتے. تو ظاہری بات ہے جو پاکستانی میڈیا دیکھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ شاید گم ہے, لیکن میری ویلاگز, میرے انٹرویوز, میرے ٹویٹس, میرے جو الٹرنیٹیو انٹرویوز ہیں باہر کے, they're in the hundreds from CNN to BBC to everything. بٹ پاکستان کے اندر آپ کا نہیں اتنا آ رہا ہے, بیکاز مجھے یہاں آ کے تھوڑا سا آپ کا میں نے دیکھا کہ ابھی وہ جو چانسلر والا ہوا تھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ, خان صاحب کو انہوں نے نکال دیا چانسلرشپ سے, جی, اینڈ یو ڈیڈ اے پریس کانفرنس آلسو. آر یو اپیلنگ دیٹ؟ دیکھیں دیر از نو کوئی ایسا لا نہیں ہے اپیل کا, لیکن وی آر ورکنگ آن سم تھنگ ان دا بیک گراؤنڈ. تو میں وہ بھی اس پہ زیادہ بولوں گا نہیں, اگلے 48 آورز میں انشاءاللہ واضح ہو جائے. who knows a guy who knows a guy. ہاں نہیں, 48 آورز میں ایک واضح ہو جائے گا, اور ایک بڑی میں اہم چیز ڈسکلوز بھی کروں گا انشاءاللہ کہ کہاں سے فنڈنگ آئی ہے خان صاحب کو روکنے کے لیے, کہاں سے. بائی ٹائم یہ چلے گا آپ نے ڈسکلوز کر دیا ہوگا وہ سارا. اچھا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ابھی اس پہ کئی جو گیمیں کھیلی گئی تھی, لیکن بیسکلی اس پولیٹیکل پریشر, آئی تھنک آکسفورڈ گیو ان ٹو پولیٹیکل پریشر. اس میں لیگل کوئی وجوہات نہیں ہے کہ آپ خان صاحب کو روک سکتے ہیں ٹو بیکم اٹ. تو it's a what they have done is absolutely given into Oxford University is given into political pressure. جو ابھی ایک لارڈ ڈینیل نے ٹویٹ بھی اور آرٹیکل بھی لکھا.